الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن صدق الله العظيم. قابل قدر حضرات اساتذہ و مہمانان اعظام اور سامعین کرام، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت کا ٹکڑا تلاوت کیا ہے، جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ اے نبی، اپنی بیویوں، بیٹیوں اور تمام مسلمانوں کی عورتوں کو اس بات کا حکم کرو کہ وہ اپنے اوپر چادر لٹکا لیں. لیکن آج کل سائنسی دور میں ایک طرف تو مادی ترقی اپنے عروج پر ہے، دوسری طرف عریانی و فحاشی کا تلاطم خیز سیلاب ہے. فرنگی تہذیب کے اثرات نے فیشن پرستی اور بے حیائی کو عام کر دیا. یونیورسٹیوں کالج کی تعلیم یافتہ خواتین نے حجاب یعنی پردے کو غیر اہم سمجھنا شروع کر دیا. آئے دن یہ اعتراض دہراتی رہتی ہے اور اخبار کے کالموں میں بار بار یہ سرخیاں چھپتی رہتی ہیں کہ اسلام میں پردے کا حکم فطرت کے خلاف، پردہ انسان کی فطری حریت کے خلاف، پردہ عورتوں کے لیے قید ہے، پردہ عورتوں کو ان کے اعلیٰ حقوق سے محروم رکھتا ہے، لہٰذا پردے کا طوق ہماری گردنوں سے اتار دو. سامعین باتمکین، اس لیے ضروری ہے کہ پردے کی اہمیت و فرضیت کو قرآن و حدیث کی روشنی میں واضح کیا جائے. پردے کا حکم باقاعدہ سن 3 ہجری میں ہوا اور بعض حضرات سن 5 ہجری میں بدلاتے ہیں. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سن 5 ہجری میں ہوا. اسی موقع پر آیت پردہ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جِيُوبِهِنَّ نازل ہوئی. مگر افسوس کہ آج ہماری قوم کے اکثر لوگ جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور محمد عربی کے امتی کہلاتے ہیں، وہ بھی اسی ذہنی غلامی کے شکار. خاص طور پر انگریزی تعلیم یافتہ طبقہ تو اس میں زیادہ مبتلا ہے. وہ بھی پردے کے معاملے میں اسلام دشمنوں کے ساتھ اور انہی کے دوش بدوش چل رہے ہیں. نیز ازواج مطہرات کو حکم ہوا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. ایک دوسرے مقام پر ہے قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. علاوہ ازیں حضرات صحابہ کرام کو حکم ہوا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ. لیکن حضرات گرامی، اس کی تعلیمات تو سر آنکھوں پر، مگر ہمارے مریض ذہنوں پر تہذیب مغرب کا سودا سوار ہے. اسی لیے شاعر نے کہا ہے ادائے مغربی کی اس قدر دنیا ہے دیوانی، ادائے مغربی کی اس قدر دنیا ہے دیوانی، دھرم ہندو کا غائب ہے مسلمان کی مسلمانی. شاعر مشرق
علامہ اقبال رحمہ اللہ نے اس کا رونا یوں رویا ہے کہ تہذیب فرنگی ہے اگر مرگ عمومت، تہذیب فرنگی ہے اگر مرگ عمومت، ہے حضرت انسان کے لیے اس کا ثمر موت۔ جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازن، جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازن، کہتے ہیں اسی علم کو ارباب نظر موت۔ بیگانہ رہے دی سے اگر مدرسہ اے زن، بیگانہ رہے دی سے اگر مدرسہ اے زن، ہے عشق و محبت کے لیے علم و ہنر موت۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے عورت کو گھر میں بٹھایا ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ نے کام دیا ہے انسانیت کی نرسری کو تیار کرنے کا، اور سارے کام مرد کے ذمے لگا دیے ہیں کہ کما کے لاؤ اور بازار سے خرید کر بھی لاؤ۔ اور اللہ نے عورت کا ایسا پردہ رکھا ہے کہ نام کے اظہار کو بھی پسند نہیں فرمایا، چاہے کہ وہ کھلے سر بازار میں پھرے۔ پورے قرآن میں کسی ایک عورت کا بھی نام نہیں آیا، صرف حضرت مریم علیہ السلام کا نام ہے۔ باقی پورا قرآن شروع سے آخر تک پڑھتے چلے جاؤ، کہیں بھی کسی عورت کا نام نہیں ملے گا۔ حضرت مریم کا نام قرآن کریم میں اس وجہ سے آیا ہے کہ ان کے بیٹے کو لوگوں نے اللہ کا بیٹا کہہ دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کا نام ذکر کر کے اس الزام کو صاف کیا ہے کہ ذالک عیسی ابن مریم، سنبھل کے بولو میرا نہیں مریم کا بیٹا ہے۔ باقی جہاں بھی کہیں عورت کا نام آیا ہے وہ کسی نہ کسی کی نسبت سے آیا ہے، جیسے امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی، امرأۃ العزیز، گورنر کی بیوی، امرأۃ لوط، لوط کی بیوی۔ قرآن کریم میں عورت کا نام خاوند کی نسبت سے آیا ہے یا بھائی کی نسبت سے آیا ہے، یا اخت ہارون، ہارون کی بہن۔ براہ راست مریم قرآن کریم میں عورت کا نام آیا ہے۔ علماء نے اس پر لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس سے بتلانا چاہتے ہیں کہ عورت کا نام بھی عورت ہے، یعنی عورت کا نام بھی پردے کی چیز ہے، بغیر ضرورت کے ظاہر کرنا ناپسندیدہ ہے، تو چہرہ کھول کے پھرنا کہاں سے جائز ہو جائے گا؟ میرے عزیز دوستو، اللہ تعالیٰ نے عورت کو اس لیے بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے عورت کو اس لیے بنایا ہے کہ وہ ایسی نسل تیار کرے جو اللہ کے بنائے ہوئے طریقے والی زندگی کو لے کر ساری دنیا میں چل پھر سکے۔ باپ تو پہلے سے کمائی میں لگا ہوئے، اسے فرصت نہیں۔ ماں بچے کو تیار کر کے اسکول بھیجتی ہے، اسکول سے آئے تو ٹیوٹر کے حوالے، وہاں سے آئے تو ٹی وی کے حوالے۔ دشمنان اسلام نے ہماری نسل کو ایسا بگاڑ دیا ہے اور ہمیں ایسا بے حیا معاشرہ دیا ہے کہ یہاں حیادار ہونا بے عزتی ہو گیا ہے، برقع استعمال کرنا ایک شرم کی چیز بن گیا ہے، اور کھلے منہ پھرنا شرافت کی چیز بن گیا ہے۔ جناب حضرت موہانی نے کیا ہی خوب کہا ہے کہ خرد کا نام جنو پڑ گیا، جنو کا خرد، خرد کا نام جنو پڑ گیا، جنو کا خرد، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں پردے کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔